کتنے کافر ہیں جو حضور کا، اب بھی دنیا میں بڑے بڑے کافر ہیں جو حضور کی شان کو کتابیں لکھتے ہیں. ایک بہت بڑا اسکالر ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے لکھا ہے مشاہیر عالم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. دنیا کے 100% جو ہے نا جی، یعنی سب سے اعلیٰ شخصیات، اس 100 فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہ خود لکھنے والا نصرانی ہے، عیسائی ہے. جب کتاب کی رونمائی ہوئی اور پریس نے اسے سوال کیا کہ تم تو خود عیسائی ہو، تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بعد میں رکھا ہے اور محمد مصطفیٰ کو پہلے رکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنو اسرائیل کے لیے، محمد مصطفیٰ آئے پوری دنیا کے لیے، تو ان کا نمبر پہلے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو بعد میں ہے. تو اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں. ایک ہندو تھے، مجھے بڑا پکا ہندو تھا اور برہمن، یہ عام نقلی ہندو نہیں جیسے آج کل ہے، اصل تو ان کے برہمن ہوتے ہیں، پھر پنڈت ہوتے ہیں، پھر کھتری ہوتے ہیں. ان کے بھی مدارج ہیں نا، ان کے درجات ہیں ہندو کے. اسی لیے پنڈت نہرو وہ پنڈت تھا نا، اسی طرح گاندھی پنڈت تھا. کچھ برہمن ہوتے ہیں، کچھ کھتری ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس نے ایک عجیب فارمولہ لکھا، حساب لکھا ہے اس نے، اور نے کہا ہے کہ کسی چیز کا نام لو، مثلا لاؤڈ سپیکر، اس کو لکھو لاؤڈ سپیکر. تو اب اس کے اعداد نکالو، لام کے کتنے ہیں، الف با کے کتنے ہیں، دال کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، سین کے کتنے ہیں، پے کے کتنے ہیں، یہ کے کتنے ہیں. پھر ان سب کو اتنے سے ضرب دو، اتنے پہ تقسیم کرو، تو ان کے اندر سے جو عدد نکلے گا وہ ہوگا حضور پاک کا نام. وہ ہندو ہے اور اتنا بڑا کام کر گیا وہ کہ کسی مسلمان نے بھی آج تک، کسی حساب دان نے ایسا فارمولہ نہیں بنایا. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں محمد مدنی کا نام ہے. تبھی تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا قائم ہے، جب تک حضور کا نام نہ ہو دنیا کیسے قائم ہو. تو اس لیے ابو طالب نے اگر حضور پاک کے ساتھ شفقت کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. چاچا تھا، حقیقی چاچا تھا. کہتے قرآن فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن جو ہیں وہ ان کی نام نہیں، یہ ہے کہ نام نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو یہ تھا کہ حضور کے بچے جب فوت ہوئے نا تو کافروں نے کہا کہ ہاں ابتر، آپ تو مقطوع النسل ہیں، آپ کی اولاد تو آگے ہے نہیں، نام کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا نام تو چلے گا، قیامت تک تم مقطوع النسل ہو کہ تمہارا مرنے کے بعد کوئی نام بھی نہیں لے گا. آج بھی ابو جہل کا نام لے گا تو کہے گا لعنت اللہ. یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہ ہو. اور جب یہ آیت نازل اس سے پہلے تو ان کی اولاد موجود تھی. اور حقیقی افضل تو یہی ہوتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے، لیکن اگر بڑے جانور کے 7 حصوں میں 2 حصے رکھ لیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، بوڑھے ضعیف بیمار لوگ بھی آئے ہیں، ان کی وجہ سے حرم میں بہت زیادہ نہیں رک سکتے. بہرحال کوئی بات نہیں، جتنی ہو سکتا ہے حرم میں کوشش کرو، باقی نمازیں ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہو اس میں ادا کرو. میں نے اپنی انفرادی نماز جو ہے 4:10 پہ پڑھ لی. بہرحال پڑھ لی تو انشاءاللہ ہو جائے گی. وہ حنفی مسلک میں ابھی وقت 4:10 پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن نماز نہ ہو. باقی اماں کے نزدیک ہو جاتا ہے نا. میری والدہ بھی دماغی مریض ہیں، بھولنے کے مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، مکے پہنچ کے انہوں نے خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا، عمرہ ہو گیا. یہ اچھی کمزور بھی ہیں، دماغ بھی کام نہیں کرتا اور صابن بھی خوشبو والے استعمال کرتی ہیں. دم ادا کروں حضرت وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا تو غسل فرماتی ہیں.
دم دے دیں انشاءاللہ، پھر آئندہ غلطی کریں گی دم نکل جائے گا۔ قربانی کے بڑے جانور میں اگر قربانی ہو، باقی 6 عقیقے کر سکتے ہیں بھائی، بتا تو دیا ہے۔ کیا عورتیں پلکیں کاٹ کر بنوا سکتی ہیں؟ نہیں بنوا سکتی ہیں، حرام ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ بعض عورتیں بازار میں جا کے پردہ اتار دیتی ہیں، گھر میں کر کے آتی ہیں، بارہ آدھا ہدایت دے۔ تم بھی تو یہی کرتے ہو، دیکھنے کے لیے بازار پہنچ جاتے ہو نا۔ تم نہ دیکھو تو انشاءاللہ وہ بھی پردہ نہیں اتاریں گی۔ جب گاہک ملتا ہو پھر سودا تو بکے گا نا۔